السلام علیکم۔ آج میں جس موضوع پہ بات کرنے جا رہا ہوں وہ پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم، جس کو پچھلے 3 دہائیوں میں بڑے ہی برے طریقے سے تباہ کیا گیا ہے۔ اس کی جیتی جاتی مثال یہ ہے، اگر آپ نے دیکھا ہو، مسجد کے ممبر پہ بیٹھا ہوا ایک مولوی، مجلس میں بیٹھا ہوا ایک عالم، اور ڈائس کے پیچھے کھڑا ہوا پروفیسر، جب تک آپ کو ایک چٹکلے نہیں سناتا، آپ میں پذیرائی نہیں حاصل کر پاتا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ پچھلی 3 دہائیوں میں ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں اس قسم کی تبدیلیاں کی گئیں اور ہمیں اس طریقے سے ایجوکیٹ کیا گیا کہ ہم چٹکلے باز قوم بن کے رہ گئے۔ اس کی ایک میں آپ کو مثال سناتا ہوں۔ 90 کی دہائی میں پرائمری اسکول جو گئے ہوں وہ اس چیز سے اچھے طریقے سے واقف ہوں گے۔ 7ویں کلاس کی انگلش کی ٹیکسٹ بک پہ خیال چودھری کی سٹوری ہوا کرتی تھی۔ خیال چودھری بیچارہ انڈوں کی ٹوکری لے کر بازار سے جا رہا ہوتا ہے، اچانک اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ کیوں نہ وہ ان انڈوں سے چوزے نکالے۔ وہ چوزے بڑے ہوں گے، مرغیاں بنیں گے، مرغیاں مزید انڈے دیں گے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا پولٹری کا اتنا بڑا بزنس ہو جائے گا کہ وہ قصبے کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوگا۔ جب وہ امیر ہو جائے گا تو قصبے کے چودھری کے گھر جائے گا اور بڑے فخریہ انداز میں اسے اس کی بیٹی کا ہاتھ مانگے گا۔ اسی خیال میں وہ فخر سے اپنا سر اٹھاتا ہے، اس کے انڈوں کی ٹوکری گر جاتی ہے اور اس کا تمام کاروبار چوپٹ ہو جاتا ہے۔ اس سٹوری کا مورل ہمیں جو اسکول میں پڑھایا گیا وہ انتہائی فنی تھا۔ اس کے برعکس جو ہمارے دماغ میں اس سٹوری کا مورل نقش کر گیا وہ یہ تھا کہ ایک غریب بندہ یا بچہ وہ اپنے دماغ میں یہ سوچ ہرگز نہ پالے کہ وہ چھوٹے لیول کا کوئی کاروبار شروع کرے گا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کاروبار کو بہت بڑے پیمانے پہ لے جائے گا۔ اس کے برعکس ویسٹ کا ایجوکیشن سسٹم اگر دیکھیں تو ان کا ایجوکیشن سسٹم خیال چودھری پیدا نہیں کرتا، ان کا ایجوکیشن سسٹم انٹرپرینورز پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ نے غور کیا ہو، دنیا کے امیر ترین شخص جیسا کہ جیف وائزمن، ایلن مسک، مارک زکربرگ، اسٹیو جابس، مائکروسافٹ کے بانی بل گیٹس، یہ تمام لوگ مڈل کلاس یا لوئر مڈل کلاس یا لوئر کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے بھی اسی طرح خیال چودھری کی طرح آئیڈیاز تھے، ان کے دماغ میں بھی خیال چودھری کی طرح خیالات آتے تھے، لیکن ان کا ایجوکیشن سسٹم ان کو ان خیالات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سپورٹ کرتا تھا، نہ کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو کہ اگر آپ اپنے ارد گرد کسی بھی بچے سے اس کے ڈریم کے بارے میں پوچھیں، اس کے بڑے بڑے خیالات ہوتے ہیں، پھر ہم اس کے خیالات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ ہمیں ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں جو خامیاں ہیں، میری اساتذہ کرام سے اور جو انفلوئنس رکھتے ہیں ان سے انفلوئنس رکھتے ہیں اسپیشلی ایجوکیشن سسٹم کے اوپر، ان سے میری درخواست ہے کہ وہ اس ایجوکیشن سسٹم کو امپروو کریں، ہماری آنے والی نسلوں کو کاروبار کی اہمیت سمجھائیں۔ ہر وہ شخص جو دماغ رکھتا ہے، اپنے دماغ میں خیالات کو لے کر آتا ہے، ان خیالات کو عملی طور پہ بزنس آئیڈیاز میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک عام رواج بن گیا ہوا کہ اگر آپ لوگوں کو دیکھیں، اسپیشلی جو گریجویشن میں پڑھ رہے ہیں یا کالج میں جا رہے ہیں، یونیورسٹی میں جا رہے ہیں، ان بچوں سے آپ پوچھیں کہ وہ بڑے ہو کر کیا کرنا چاہتے ہیں یا مستقبل میں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ حالات ہو چکے ہیں کہ وہ اپنے مستقبل میں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ بتانا تو دور کی بات، آنے والے 3 دنوں میں وہ کیا کریں گے وہ یہ بتانے لائق نہیں رہتے۔ ان کے دماغ کو معاف کر دیا گیا سوشل میڈیا پہ اور سوشل ایکٹیویٹیز میں، ان کو اتنا الجھا کر رکھ دیا گیا ہے کہ وہ ایک جسٹ چٹکلے باز قوم بن کے رہ گئے ہیں۔ وہ چٹکلے سنانا پسند کرتے ہیں، چٹکلے سننا پسند کرتے ہیں، لیکن تھنک ٹینکس کی طرح سوچنے پہ وہ روادار نہیں ہے۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ
ان چٹکلے بازوں سے اپنی جان چھڑائیں، اپنی تعلیم پر توجہ دیں اور آنے والے مستقبل کو سنوارنے پر دھیان دیں۔ اسی سے بنے گا ہمارا ملک عظیم پاکستان۔ اگر آپ دیکھیں کسی 70 سال 80 سال کے بزرگ شخص کو دیکھیں، اگر وہ میٹرک پاس ہے یا گریجویٹ ہے، وہ اپنے آپ میں انتہائی نفیس انسان ہوتا ہے۔ اس کی ایجوکیشن اس کی زبان سے عیاں ہوتی ہے۔ آج کل کے دور میں کسی بھی گریجویٹ بچے کو دیکھ لیں، وہ اول تو آپ کو ٹائم نہیں دے پائے گا۔ اگر آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے مستقبل کے بارے میں کوئی پلاننگ کرنے کی کوشش کریں تو اس کی ذہنی استعداد اس قابل نہیں ہوتی، نہ ہی اس کی تعلیم اس کے لباس میں اور نہ ہی اس کی زبان میں جھلکتی ہے۔ اس میں کس کا کیا کردار تھا، اس کا تعین آپ نے کرنا ہے۔ ہمارے اداروں سے میری ریکویسٹ ہے کہ نصاب میں سے افسانے، چٹکلے بازی کو نکالا جائے اور عوام میں سیریسنس پیدا کیا جائے۔ آپ دیکھتے ہیں میٹرک کے اور انٹر کے رزلٹ 90% سے زیادہ بچے مارکس لے کر پاس ہو رہے ہیں۔ 90% کا مطلب یہ ہے کہ ہر گھر میں اس ٹائم آئنسٹائن ہونا چاہیے۔ اس کے برعکس وہ اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو چکے ہوئے ہیں۔ جس بچے کے ہاتھ میں دیکھو موبائل، ٹک ٹاک، سوشل میڈیا، یہ چیزیں اچھی ہیں، سیکھنے کو ملتا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے سیکھنا کیا ہے؟ آپ کے دماغ کی یہ استطاعت ہونی چاہیے کہ آپ اس چیز کو لرن کر پا رہے ہیں، جو آپ کنٹینٹ آپ کو ڈیلیور کیا جا رہا ہے وہ کس تناظر میں کیا جا رہا ہے اور آپ اس کو کس تناظر میں لے رہے ہیں، اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے۔ سیم اسی طرح خیال چودھری، ہمیں وہ ایک فنی سٹوری بتائی گئی، لیکن وہ کس تناظر میں بتائی گئی، وہ اس کا مورل اسکول میں کچھ اور پڑھایا جاتا تھا، ہم امتحان میں وہی مورل لکھ کر آتے تھے، لیکن اصل جو اس کا مورل تھا وہ ہمیں فنی خیال چودھری بنا کے تھنکرز ختم کیے گئے کہ بھی خیالوں میں رہنے والے لوگ اپنے خیالوں میں ہی مگر رہتے ہیں اور نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آج اب کسی بھی انٹرنیشنل میڈیا پہ دیکھ لیں، انٹرنیشنل فورمز پہ جا کر دیکھ لیں، یوٹیوب پہ دیکھیں، جو لوگ سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کو سب سے زیادہ پذیرائی ملتی ہے، کیونکہ سوچ سے ہی پریکٹیکل نکلتا ہے۔ ہمیں اپنی سوچ کو آگے بڑھانا ہے، پاکستان کو عظیم ملک بنانا ہے۔ عظیم ملک یہ تبھی بن پائے گا جب یہ اس ملک کا آنے والا ایک ایک بچہ اپنے آپ میں عظیم ہوگا۔ السلام علیکم۔